آپ جانتے ہیں کہ یکم مئی کا جو دن ہے عالمی طور پر مزدور ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، اور بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، ریلیاں ہوتی ہیں، اور مزدور جو ہے وہ حکمرانوں کی، افسران بالا کی توجہ مبذول کرانے کے لیے ریلیاں بھی نکالتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، اور کئی بھوک ہڑتال کرتے ہیں، مختلف چیزیں کرتے ہیں تاکہ ان کو حقوق دیے جائیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا، یقیناً دیکھا ہوگا، بہت ساری جگہوں پر جو مزدور ہے وہ ایک پسا ہوا طبقہ ہے، ان کے حقوق کا بالکل خیال نہیں کیا جاتا کسی بھی طور پر۔ مزدور کی مزدوری اتنی تھوڑی ہے کہ وہ حالات کا مقابلہ کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے وہ اس معاشرے کا ایک فرد ہے، اس نے اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہے، بچوں کی فیسیں بھی ادا کرنی ہے، بچوں کو قلم کتابیں بھی لے کر دینی ہے، اور بچوں کو جناب جیب خرچی بھی دینی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ہاسپٹل ہیں، یہاں پر جو معاملہ آپ کو جانتے ہیں، اور گھر کے جو اخراجات ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو بندہ صرف دودھ کے بھی اپنے گھر میں 2 کلو لگوا لے، 1.5 کلو لگوا لے، 10 11 ہزار 12 ہزار اس کا بل آ جاتا ہے اس دور میں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک بندے کی تنخواہ 30 ہزار ہو، 25 ہزار ہو، تو وہ اگر اس کے 2-3 بچے ہیں، وہ اپنا گھر کا نظام کیسے چلائے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک معاملہ اور ہے کہ لوگ مزدور صرف اس کو سمجھتے ہیں جو کوئی بیلچا چلاتا ہے، جو جناب کوئی تغاری اٹھاتا ہے، یا کوئی مستری ہوتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مزدور صرف وہی ہیں، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ کوئی صدر ہو یا وزیر اعظم ہو، کوئی ایم این اے ہو یا ایم پی ہو، ایس ایچ او ہو یا ایس پی ہو، کوئی جناب ہیڈ ماسٹر ہو، پرنسپل ہو، جہاں کوئی جے وی ٹیچر ہو، پرائیویٹ ٹیچر ہو یا سرکاری ٹیچر ہو، یا کوئی بھی جناب کسی محکمے کا خطیب ہو، کسی ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، آپ کو پتہ ہے سب کے سب یہ مزدور ہیں۔ شعبوں کے نام الگ ہوتے ہیں لیکن ہیں یہ سب مزدور۔ لیکن بدقسمتی سے آپ کو جو چیز دیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ مایوس کن چیز ہے اور دل کو دکھ دینے والی چیز ہے، کہ ایک ہی ملک میں آپ رہتے ہیں، ملک کا ایک ہی آئین ہے، ایک ہی قانون ہے، لیکن آپ سنتے ہیں کہ ایک محکمے کے لوگ ہیں وہ بھی مزدور ہیں، جو ملازم ہے وہ مزدور ہے، جو ملازم ہے وہ مزدور ہے۔ آپ اس کو بے شک کک کہیں، آپ اس کو بے شک حجام کہیں، آپ اس کو بے شک جناب مالی کہیں، آپ اس کو افیسر کہیں، کچھ بھی کہیں، کسی بھی شعبے میں ہو، چاہے 22 گریڈ کا افیسر کیوں نہ ہو، ہے وہ بھی مزدور۔ صرف آپ اس کا نام بدل دیں گے، جناب یہ سیکٹری ہے، یہ جناب چیف سیکٹری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لیکن حقیقت میں سب مزدور ہیں۔ کوئی کیا کام کرتا ہے، کوئی کیا کام کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں آپ یہ جانتے ہیں کہ جناب اگر کوئی بندہ کوئی پیشہ کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، لوگ اس کو وہ نام لگا دیتے ہیں۔ اگر کوئی جناب کسی کے جوتے بنا دیتا ہے، جوتے سلائی کر دیتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ جناب عالی یہ کیا ہو گیا، موچی ہو گیا۔ اور اگر کوئی جناب کسی کی کٹنگ کر دیتا ہے، حجامت کر دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ نائی ہے۔ اور جناب اگر کوئی گوشت کا کاروبار کرتا ہے، لوگوں کو گوشت دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں جناب یہ کسائی ہے۔ اور اگر کوئی جناب کوئی دودھ دیتا ہے، کہتے ہیں یہ دودھ والا ہے۔ یہ صرف نام ہے، حالانکہ شعبہ کوئی بھی ہو، کسب کوئی بھی ہو، اصل میں بات کیا ہے، رزق حلال کمانا ہے۔ تو رزق حلال آپ کسی بھی صورت میں جائز طریقے سے شریعت کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے آپ رزق حلال کما سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی ہے کہ جناب اس کو نیچی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اس کو معاشرے کا ایک کمتر آدمی سمجھا جاتا ہے، تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہیں فلاں ہیں، حالانکہ یہ سب بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو بھی رزق حلال کماتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اپنا پسینہ نکالتا ہے، اور اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاتا ہے،
میں کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر کوئی بندہ خود بھی رزق حلال کھائے اور اپنے بچوں کو کھلائے، وہ تو وقت کا ولی ہے، وہ تو وقت کا ولی ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے ہمارے ہاں جو 2 نمبری کرے، فراڈ کرے، کرپشن کرے، چوری کرے، لوگوں کا مال لوٹے، اس کو تو جناب ہم کسی ایسے عہدے منصب، جب وہ صرف کہتے ہیں وہ بڑے عہدے پہ ہیں، لیکن ایک بندہ مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنا پسینہ نکالتا ہے، اس کو ہم اور نظروں سے دیکھتے ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ تو جو بات میں عرض کر رہا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا جب 1 مئی آتا ہے، مزدوروں کا عالمی دن آتا ہے، اور آپ نے بے شمار جگہوں پہ دیکھا ہوگا مزدور اس دن بھی مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، جو افسران بالا ہیں وہ سیمینار، وہ کانفرنسیں کر رہے ہوتے ہیں، سموسے پکوڑے اور دعوتیں اڑا رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، وہ جو مزدور ہے وہ مزدوری کر رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں مزدوری نہیں کروں گا تو وہ 1 دن کی مزدوری اگر نہیں ملے گی، جو بندہ دیہڑی دار مزدور ہے وہ اپنے گھر کا کچن کیسے چلائے، وہ اپنا نظام کیسے چلائے؟ یا تو گورنمنٹ یہ کہے کہ سرکاری طور پر جتنے بھی مزدور ہیں وہ آج جناب عالمی دن ہے مزدوروں کا، وہ مزدوری نہ کریں، آج ہم ان کو جناب خرچہ پانی دیں گے، کوئی اہتمام کریں، کوئی ویلفیئر، کوئی ٹرسٹ، کوئی ایسا نظام اور سسٹم ہو، لیکن وہ بھی نہیں کرنا۔ مزدوروں کو کہہ دینا کہ آج چھٹی کرو، تو چھٹی کریں تو جائیں کہاں؟ کیا بچوں کو بھوکا رکھیں، پیاسا رکھیں؟ کیا بچوں سے فاقے کروائیں؟ کیا جب باپ پیسہ کما کے گھر نہ جائے اور بچے رو رہے ہوں، بھوکے ہوں، تو باپ پر کیا گزرے گی؟ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جناب ٹیلی ویژن پہ چل رہا ہوتا ہے مزدوروں کا عالمی دن ہے، اخبارات میں بڑی بڑی سرخیاں چھپتی ہیں عالمی دن ہے، لیکن مزدور اس دن بھی مزدوری کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، بڑی خوبصورت بات کی، مجھے بڑی پسند آئی۔ فرمایا کہ لوگوں نے آرام کیا اور چھٹی پوری کی، لوگوں نے آرام کیا اور چھٹی پوری کی، 1 مئی کو بھی مزدوروں نے مزدوری کی، 1 مئی کو بھی مزدوروں نے مزدوری کی۔ ہم چھٹیاں منا رہے ہیں جناب، ہمیں چھٹی مل گئی دفتر سے، تمام محکموں والے، لیکن جو مزدور ہے، جس نے بیلچہ چلانا ہے، جس نے ٹوکری اٹھانی ہے، جس نے جو دیہڑی دار مزدور ہے، اس نے وہ جب تک روزی روٹی کما کر گھر نہیں جائے گا اس کے بچے انتظار میں ہیں۔ محترم حضرات، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج یہ جو بڑی بڑی خوبصورت بلڈنگیں آپ کو نظر آتی ہیں، وہ جناب صدر ہاؤس ہو، وہ وزیر اعظم ہاؤس ہو، وہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ ہو، جناب وہ سپریم کورٹ ہو، جناب عالی، یہ جتنی بھی آپ سرینا دیکھیں، میریٹ دیکھیں، بڑی بڑی خوبصورت بلڈنگیں آپ کو نظر آتی ہیں، روڈ نظر آتے ہیں، یہ آپ کو سبزہ نظر آتا ہے، گھاس نظر آتا ہے، پودے جناب تناور درخت بن جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے کس کی محنت ہے؟ ایک مزدور کی محنت ہے، ایک مزدور کی محنت ہے، لیکن ہم اس مزدور کا خیال کتنا کرتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے کہ ہم اس مزدور کی مزدوری کا کتنا خیال کرتے ہیں؟ کیا وہ معاشرے کا فرد نہیں ہے؟ ہم اس کو کتنا کچھ دیتے ہیں؟ محترم حضرات، مزدوری تو انبیاء نے بھی کی ہے۔ آپ اگر انبیاء کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیں، حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں مزدوری کی ہے۔ یہ باقاعدہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی ہیں۔ اللہ کا نبی ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، جلیل القدر نبی ہے، وہ کس کی بکریاں چرا رہا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ چند انبیاء کا میں آپ کے سامنے حوالہ رکھوں گا کہ انبیاء نے کس طرح محنت کی ہے، کس طرح تجارت کی ہے، کس طرح مزدوری کی اپنے ہاتھ سے۔ محترم حضرات، یہ سوچنے والی بات ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں مزدوروں کے ساتھ۔ اب میں آپ کے سامنے جناب عالی ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں۔ جو بھی ہمارا خادم ہو، وہ بے شک کک ہو، وہ بے شک مالی ہو، وہ بے شک جناب گھر کا چوکیدار ہو، کوئی بھی ملازم ہو، جو آپ کے گھر میں کام کرتا ہے وہ آپ کا ملازم ہے، وہ مزدور ہے۔ آپ اس مزدور کا خیال کس طرح کرنا ہے، اس مزدور سے ہم نے محبت کیسے کرنی ہے، اس مزدور پر رحم کیسے کرنا ہے۔ سنیں، حدیث میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ذر، جس کے ماتحت اس کا کوئی مسلمان بھائی کام کرتا ہو،
جس کے ماتحت کوئی بھی سینئر افیسر ہے، اس کے ماتحت جو ملازم ہے، آقا علیہ السلام کا فرمانا اے ابو ذر، جس کے ماتحت اس کا کوئی مسلمان بھائی کام کرتا ہو، اسے چاہیے کہ جو خود کھائے ویسا اس سے بھی کھلائے۔ اب کک کھانا بنا کر لائے، جناب وہ ساری خوشبو تو لیتا رہے لیکن صاحب کھانا کھائیں، اس کو کھانے کا کچھ نہ دیں، تو فرمایا کہ جو خود کھائے ویسا اس کو کھلائے، جیسا خود پہنے ویسا اس کو پہنائے۔ یہاں تک ڈریس کے حوالے سے بھی آ گیا، فرمایا ان سے ایسا کام لو جو ان کی طاقت سے زیادہ نہ ہو۔ اب ایک مزدور ہے، ملازم ہے، وہ کام نہیں کر سکتا، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن بندہ کہ نہیں آپ یہ کام کرو، وہ ایک بوری اٹھا سکتا ہے، بندہ کہ 2 بوریاں اٹھاؤ، وہ 10 کلو اٹھا سکتا ہے، بندہ کہ 20 کلو اٹھاؤ، تو یہ اس پر ظلم ہے یا نہیں ہے؟ لہٰذا اس طرح کا ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا اور اگر ایسا کوئی کام ان کے ذمہ لگاؤ تو خود بھی ان کی مدد کرو۔ آپ سمجھے کہ یہ کام ٹف ہے، یہ جو ہمارا مزدور ہے یہ کام نہیں کر سکتا اکیلا، یہ بوجھ اکیلا اپنے کاندھوں پہ نہیں اٹھا سکتا، تو مالک کو چاہیے جو مزدور اس کو ماتحت ہے اس کے ساتھ ہاتھ بٹائے، جناب وہ کام خود بھی کرے۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی جو تربیت فرمائی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑا حساس معاملہ ہے، یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں 3 قسم کے لوگوں کی، میرے آقا کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں 3 قسم کے لوگوں کی مخالفت کروں گا، 3 قسم کے لوگوں کی۔ اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ اسی حدیث میں سوال کا جواب موجود ہے۔ ایک وہ کہ جس نے اللہ فرماتا کہ جس نے میرے نام پر عہد کیا، وعدہ کیا کہ یہ کام میں کروں گا لیکن اس وعدے کو توڑ دیا۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ شخص جس نے کسی آزاد غلام کو بنا کر، کسی آزاد شخص کو غلام بنا کر جس نے بیچا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی بھی مخالفت کرے گا۔ اور فرمایا تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو اپنے ہاں مزدوری پہ رکھا اور اس سے کام تو پورا لیا ہے لیکن اس کو مزدوری نہیں دی، کام پورا لے لیا، اس کو مزدوری پہ رکھا ہے لیکن کام لے لیا لیکن اس کو مزدوری نہیں دی۔ جب مزدوری دینے کا وقت آیا اس وقت بہانے تلاش کرنے لگا، اگر مگر چوں چرا، آپ نے کام تو اتنا کرنا تھا، آپ نے کام نہیں کیا، فلاں اس طرح کی باتیں کرنے لگا بہانے تلاش کر کے۔ اب اس بندے بیچارے نے محنت کی ہے دل جمی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، لیکن محنت کر لی، لیکن جب مزدوری دینے کا وقت آیا وہ شخص جس کے تحت وہ ملازم ہے، مزدور ہے، اب وہ مزدوری اس کو پوری نہیں دے رہا۔ میرے آقا کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں 3 طرح کے لوگوں کو مخالفت کروں گا، جو وعدہ خلافی کرے، جو کسی آزاد شخص کو غلام بنا کر بیچے، اور تیسرے نمبر پر جو کسی سے کام لے لے مزدوری طے کر کے لیکن جب کام کرا لے پھر مزدوری نہ دے۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو پسند نہیں کرتا۔ تو محترم حضرات، یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج مزدوروں پر کتنا بڑا ظلم ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر راوی ہیں، فرماتے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ مزدور کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو، یعنی کہ جو بندہ مزدوری کرتا ہے اس کی مزدوری ادا کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج آپ یقین جانیں بہت سارے ایسے محکمے ہیں جو ڈیلی ویجز پہ ملازم رکھتے ہیں، 3 4 مہینے ان کو تنخواہیں نہیں دیتے۔ میں ایسے ٹی وی چینل سے واقف ہوں کہ ان کے مالکان اپنے ملازمین کو تنخواہ نہیں دیتے۔ تو میں نے جس طرح یہ عرض کیا کہ ملازم جو ہے صرف ٹوکری اٹھانے والا مزدور نہیں ہے، سب مزدور ہیں۔ جو بندہ کسی سے مزدوری طے کرتا ہے، تنخواہ طے کرتا ہے، آپ اس کو پے کہہ دیں، آپ اس کو تنخواہ کہہ دیں، اس کا سیلری کہہ دیں، جو بھی کہہ دیں، حقیقت میں وہ مزدوری ہے۔ مزدوری ہے یا نہیں؟ اس کو وہ ہے تو مزدوری،
تو پھر اب جناب ایک بندہ طے کر اسے کام لے لے اور پھر جناب اس کے مزدوری نہ دے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور مزدور جو کام نہیں کر سکتا اس کی طاقت سے زیادہ مزدور پر بوجھ ڈالنا یہ بھی کسی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ اور میرے آقا نے ایک اور بات یہ طے فرمائی، میرے آقا نے فرمائی، قربان جو میرے آقا پر، میرے آقا نے فرمایا کہ مزدور سے جب آپ مزدوری کرواتے ہیں، کام کراتے ہیں، سب سے پہلے آپ اسے مزدوری طے کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مزدور کو کہیں جناب آپ مزدوری کرتے رہیں، ٹھیک ہے ہم دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے فلاں فلاں، نہیں۔ سب سے پہلے اسلامی تعلیمات کے مطابق، آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، جس کو آپ جس سے جو کام لینا چاہتے ہیں، وہ کمپیوٹر پہ لینا چاہتے ہیں، لیپ ٹاپ پہ لینا چاہتے ہیں، کچھ آپ اسے لکھوانا چاہتے ہیں، بیلچا چلوانا چاہتے ہیں، ٹوکری اٹھوانا چاہتے ہیں، گھر کا جناب مالی کا کام لینا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام لینا چاہتے ہیں، پہلے آپ کا فرض بنتا ہے کہ اسے طے کریں کہ جناب یہ آپ کی مزدوری کیا ہے۔ جب مزدوری طے ہو جائے، وہ کام مکمل کرے، آپ فوراً اس کے مزدوری حوالے کریں۔ یہ آقا علیہ السلام، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تعلیم دی۔ اور پھر حضور کی ایک حدیث سنیں، میرے آقا نے فرمایا جو قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لے، یعنی ایک بندہ قسم کھائے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ میرا یہ کام کریں، میں آپ کو جناب اتنی مزدوری دوں گا اور اتنا انعام دوں گا، فلاں کروں گا، تو میرے آقا کا فرمان ہے جو قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم واجب کر دی ہے اور جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ وہ معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، میرے آقا نے فرمایا اگرچہ درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ درخت کی ایک شاخ کتنی ہے؟ جو درخت کی شاخ ہے بظاہر تو وہ معمولی سی لگتی ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ بھی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی بندے نے کسی سے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے درخت کی شاخ دوں گا، لیکن جب مزدور نے مزدوری کر لی ہے، اب وہ بندہ جناب اپنی بات سے پھر گیا، وہ مزدور کی مزدوری نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس پر دوزخ واجب ہو جاتی ہے۔ محترم حضرات آپ اندازہ لگائیں، کسی مزدور کی مزدوری کھانا، کسی کا حق کھانا، کسی کا دل دکھانا، کیا پتا کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ تو 1000 روپیہ ہے یا 1500 ہے، اس سے کیا بنے گا، لیکن اسی سے اس کا چولہا چلتا ہے، اسی سے اسے اپنے بچوں کا آٹا خریدنا ہے، راشن خریدنا ہے، سبزی خریدنی ہے، وہ انتظار میں ہمارا نخرہ پوری نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں جناب ہم جائیں گے بینک سے پیسے نکلوائیں گے، اے ٹی ایم کے پاس جائیں گے، جناب ہم آپ کو پھر دیتے رہیں گے، یہ ظلم ہے۔ اس لیے یہ تمام چیزوں کا احساس کرنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں بظاہر وہ سفید پوش ہیں، بظاہر وہ سفید پوش نظر آتے ہیں، لیکن ان کے جیب میں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے صرف کسی کا ڈریس پہ نہیں جانا، صرف آپ یہ کسی کے سفید پوشی پہ نہ جائیں۔ آپ بہت سارے ایسے لوگ ہیں مالی طور پر وہ بڑے ان کے حالات ٹف ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی وضاقتہ ذرا اچھی رکھتے ہیں، اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ اپنی وضاقتہ اچھی رکھنی چاہیے۔ بندہ ہمیشہ بھکاریوں والا منہ بنا کر رکھے یہ مناسب نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سارے امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں وہ یتیموں کا چہرہ بنا کر پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی جناب ان کو جناب کنڈیم نہ کر لے، کوئی اٹھا نہ لے، کوئی ان سے پیسہ نہ لے لے، اس چیز کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر جو آپ کا مزدور ہے، جو آپ کا خادم ہے، جو آپ کا ماتحت ہے، کسی بھی صورت میں ہو، وہ چاہے کوک کی صورت میں ہو، وہ مالی کی صورت میں ہو، وہ مزدور کی صورت میں ہو، وہ آپ کے ماتحت آ گیا، چاہے جناب وہ آپ کے جناب نائب قاصد ہو، کوئی بھی ہے، اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام کی فرمان ہے، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ اگر ایک خادم ہے وہ غلطی کرتا ہے اس کو کتنے بار معاف کرنا چاہیے، تو میرے آقا نے فرمایا اگر وہ 70 بار بھی غلطی کرے آپ اس کو معاف کر دو، آپ اس کو معاف کر دو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں 10 سال خادم رہا، 10 سال، آقا علیہ السلام نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا۔ آج تو ہوتا یہ ہے کہ جناب ایک ڈرائیور ہے، وہ ملازم ہے، مزدور ہے، وہ گاڑی چلا کے جا رہا ہے، اتفاق سے کہیں جناب ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی کا جناب کو شیشہ ٹوٹ گیا یا کوئی لکیر آ گئی، مالک فوراً اس کی چھٹی کرا دیتا ہے،
یہ نہیں سوچتا کہ جو میں اس کی چھٹی کرا رہا ہوں، اب یہ تو نہیں کہ جناب وہ جیسے چھٹی کرائے گا آگے جا کر اس کا کام اس کو مل جائے گا، پتہ نہیں اس کو 2 دن کام نہیں ملتا یا 10 دن کام نہیں ملتا، اس کے گھر والوں کا کیا بنے گا؟ یہ تو اخلاقی طور پر ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یا تو یہ ہے کہ جناب اگر آپ کو کوئی ملازم، آپ کو کوئی مزدور پسند نہیں ہے، وہ آپ کے گھر کام کرتا ہے، تو ہونا یہ چاہیے آپ اس کو وارننگ دیں، آپ کہیں بھائی میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، یہ 2 مہینے میں میری فلاں عادت آپ کو پسند نہیں ہے، تو آپ 2 مہینے میں اگر آپ نے حالات کو 1 مہینے میں حالات کو نہیں سنواریں گے تو لہٰذا میں اور ملازم رکھ لوں گا، میں آپ کو چھٹی کرا دوں گا، تاکہ وہ اپنے بارے میں سوچ لے کہ اس نے آپ کے پاس رہنا ہے یا کہیں اور جانا ہے۔ اگر وہ کہیں اور جانا چاہے گا تو وہ کوئی اور آپشن ڈھونڈے گا، ملازمت کا، جاب کا، مزدوری کا۔ یہ یکدم کسی کی چھٹی کرا دینا، یہ تو اس کے بیوی بچوں کو بھوکا رکھنے کے مترادف ہے، یہ تو کسی کے جناب عزت ناموس سے کھیلنے کا مترادف ہے، یہ تو کسی کو رلانے کے مترادف ہے، یہ تو بد دعا لینے کے مترادف ہے کہ اتنا بڑا ظلم کر دینا۔ کوئی گلاس توڑ دے گھر میں، کوئی برتن توڑ دے، کھانے میں جناب اگر کوئی خادم ہے، جناب کک ہے، جناب مسالہ زیادہ ہو گیا، نمک زیادہ ہو گیا، چائے میں میٹھا زیادہ ہو گیا، چھٹی کرا دی، اور پھر اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کو اپنے ملازمین کو جناب ان کے مہمان آئے بیٹھے ہیں، افسران بیٹھے ہیں، دوست بیٹھے ہیں، اگر جناب چائے میں چینی زیادہ، میٹھا زیادہ ہو گیا، سالن زیادہ ہو گیا، کوئی چیز نمک زیادہ ہو گیا، گھی زیادہ ہو گیا، ادھر ہی ڈانٹ پلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے۔ کسی کی عزت نفس جو اس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور ملازمین کو گالیاں دینا، ان تمام چیزوں سے آقا علیہ السلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ تو محترم حضرات، یہاں تک کہ ملازم سے کوئی غیر شرعی کام، میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ ملازم کو کہہ دے کہ جناب آپ جمعہ کی نماز پڑھنے نہ جاؤ، یہ کام کرو، یہ غیر شرعی حرکت ہے، فقہا کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ کہے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھو، پہلے میرے یہ کام کرو، یہ غیر شرعی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بندہ ہے، میں آپ کو خاص بات بتا رہا ہوں، میرے ایک جاننے والا ہے، وہ ایک کمپنی میں کام کرتا تھا، اس کی 10 لاکھ تنخواہ تھی، 10 لاکھ۔ یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، وہ بڑے بڑے لیول کی تعلیم ہے اس کی۔ اس کو صرف کمپنی نے یہ کہا کہ جب آپ کسی کالر سے بات کر رہے ہوں، باہر کے دنیا سے ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے، تو ہوا کیا، اگر وہ آپ سے بات ہو رہی ہے، وہ بات چیت لمبی ہو جاتی ہے، تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا یا جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے یا جمعے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ آپ نماز بے شک قضا کر دیں، لیکن اس کو یہ نہ کہیں۔ اس شخص نے، یقین کریں میں حلفیہ طور پہ کہہ رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھ کر 10 لاکھ کی نوکری اس نے قربان کر دی، 1 ملین۔ تو یہ کوئی شخص اپنے ماتحت ملازم کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ جمعے بھی نہ جائیں، آپ میرا فلاں کام کریں۔ لہذا جو عبادت کا ٹائم ہے، شرعی احکام ہے، اس کے لیے آگے کو رکاوٹ بننا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو محترم حضرات، جو مزدور کے حقوق ہیں اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ مزدوری جو ہے یہ اس سے شرمانا، یاد رکھیں میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ ہمارے معاشرے میں یہ بد نصیبی ہے، کوئی بھی اگر کوئی کام کرتا ہے لوگ اس کو طعنہ دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کام کی نسبت سے کوئی حجامت کرتا ہے کہتے ہیں یہ نائی ہے، کوئی جناب کوئی گوشت بیچتا ہے اس کو کہتے ہیں کسائی ہے، کوئی جناب جوتے پالش کرتا ہے کہتے ہیں موچی ہے، جوتے سلائی کرتا ہے موچی ہے۔ یہ طعنے دینا، اس کو کمی سمجھنا، کمتر سمجھنا، یہ ہماری بدبختی ہے۔ کیا وہ ہاتھ پھیلائے؟ ہاتھ پھیلانے میں عزت ہے یا محنت مزدوری کرنا؟ اور سب سے آپ کو پتہ اللہ کا بہترین دوست وہ ہے جو ہاتھ سے محنت کرتا ہے، رزق حلال کماتا ہے۔ ہمیں تو اس کی داد رسی کرنی چاہیے، ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، چاہ جائے کہ ہم اس کو جناب کمتر سمجھیں۔ اب آپ سنیں، چند انبیاء کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھتا کہ اللہ کے نبی کیسے محنت کرتے تھے، جناب وہ مزدوری کرتے تھے اللہ کے نبی ہو کر۔ چند نبیوں کا میں آپ کے سامنے ذکر رکھنا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ تفسیر عزیزی میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، ہم سب کے باپ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام جو تھے کھیتی باڑی کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا کام کرتے؟ نجار تھے، یہ کشتیاں بناتے تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی، وہ کیا کرتے تھے؟ کپڑے جو ہیں وہ سی کر، یعنی کہ درزی تھے۔
اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام، اور پھر آپ یہ دیکھیں حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تجارت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جو میرے آقا کے جد ہیں، وہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، یہ جو جانوروں کی صفوف ہے، ان جس کو کہتے ہیں، جانوروں کی صفوف اور پشم وغیرہ سے اپنی روزی حاصل کرتے تھے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں حضرت شعیب علیہ السلام۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے آپ بکریاں چراتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے ملازم تھے، کام کرتے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ کافی عرصے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام جو موسیٰ کلیم اللہ ہیں، جو جلیل القدر نبی ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ زرع بناتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو روئے زمین کے بادشاہ تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام روئے زمین کے بادشاہ تھے۔ آپ درختوں کے جو پتے ہیں ان کی چھال بنا کر پنکھے، بوریاں اور یہ چیزیں بنا کر اسی پر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ نے ہوا کو ان کو تابع کر دیا، مسخر کر دیا تھا، آپ اندازہ لگائیں۔ اور اسی طرح میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بکریاں چرائی اور میرے آقا نے تجارت بھی فرمائی۔ تو محترم حضرات، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مزدوروں کا جو عالمی دن آتا ہے 1 مئی کو، ہمیں یہ چاہیے، یہ جو صرف ہم کانفرنسیں اور سیمینار اور ریلیوں تک محدود رہتے ہیں اور مزدور اس دن بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم مزدوروں کو ریلیف دیں۔ اور میں نے یہ واضح کر دیا کہ مزدوری صرف ٹوکری اٹھانا یا بیلچا چلانا مزدوری نہیں ہے۔ اگر آپ کسی دفتر میں ملازم ہیں تب بھی آپ مزدور ہیں، یہاں تک صدر پاکستان بھی مزدور ہے، وزیر اعظم بھی مزدور ہے، MNA بھی مزدور ہے، MPA بھی مزدور ہے، SHO ہو، SP ہو، DSP ہو، DC ہو، تمام کے تمام مزدور ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ مزدوروں میں ناانصافی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں جو بعض مزدور ہیں وہ ہیں تو مزدور لیکن وہ مالک بن گئے ہیں، ان کو مالک نہیں بننا چاہیے۔ یہاں پر اگر آپ کھنگال کر دیکھیں، سیر فہرست پورے پاکستان میں 4-5 محکمے ایسے ہیں جو ڈبل ٹرپل تنخواہیں لے رہے ہیں، اور باقی محکموں کے تنخواہیں اسی ایک محکمے میں ایک بندہ ہے 16ویں سکیل میں، 17ویں سکیل میں، 18ویں میں، اس کی تنخواہ اتنی ہوگی، دوسرے محکمے میں جائے گا اس کی ڈبل ٹرپل ہوگی۔ کیا وہ آسمان سے آیا ہے؟ اور یہاں پر تو جناب ہمارے MPs MNA ہیں، ان کو بھوک سے مرنے کا خدشہ ہوتا ہے، سارا ملک لوٹ کر، کرپشن کر کے، چوری کر کے، ٹھیکوں میں، معاملات میں جناب معاملہ ہڑپ کر کے مال، اس کے باوجود وہ احتجاج کر کے MNAs MPs مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ لیکن ادھر مزدور کی مزدوری پتہ ہے کتنی ہے؟ ٹوٹل کہیں 25,000 کہیں 30,000۔ اب 30,000 سے مجھے دنیا کا کوئی افیسر، کوئی MNA گھر کا چولہا چلا کر دکھائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ پاکستان میں جس مزدور کی مزدوری کم ہے وہ مسجد کا امام ہے۔ اور یہ میں بتا دوں کہ میری کام نہیں ہے، میں الحمدللہ سرکاری خطیب ہوں۔ میں اس لیے کوئی کہے گا جناب یہ اپنی بات گھما پھرا کے کر رہا ہے، آپ گاؤں میں جائیں، آپ آس پاس جائیں، 15,000 20,000 25,000 پہ امام رکھے ہوئے ہیں۔ مدرسوں میں جو صبح سے لے کر شام تک قرآن حدیث پڑھاتے ہیں ان کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ 15,000 20,000 اسٹارٹنگ میں۔ جب یہ حال ہو، جو آپ کو قرآن پڑھائے، جو آپ کو حدیث پڑھائے، اور پھر آپ اس کی تنخواہ اتنی رکھیں، ایک عام بیلچا چلانے والے، ٹوکری اٹھانے والے سے، مزدور سے بھی کم تنخواہ اس کو دیں، اور آپ توقع یہ رکھیں کہ وہ آپ کو مذہبی اسکالر بنا کر دے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وہ قرآن کے پیسے نہیں لے رہا آپ سے،
وہ آپ سے حدیث کے پیسے نہیں لے رہا، وہ جو وقت دے رہا ہے اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، خاندان کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر اپنی عیدیں قربان کر رہا ہے، خوشیاں قربان کر رہا ہے۔ کتنے ہمارے دو دنیا کے لوگ، پاکستان کے لوگ ہیں اوورسیز جو باہر بیٹھے ہیں، بھائی کا نکاح ہو رہا ہے، بہن کا نکاح ہو رہا ہے، وہ بیچارے آنسو بہا رہے ہیں ویڈیو لنک پہ، وہ ملازم نہیں ہے۔ تو محترم حضرات، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ صرف مزدوروں کا عالمی دن منا کر کانفرنسیں کر لینا، سیمینار کا لینا، ٹی وی پر سٹیکر چلوا دینا، اخبارات میں خبریں چلوا دینے سے مزدور کو حق نہیں ملتا۔ عملی طور پر دیں، پابند کریں اور کسی مزدور کو حقیر نہ جانیں، ہر مزدور کو مکمل حق دلوائیں۔ تو آج میں نے مزدوروں کے عالمی دن 1 مئی کو آپ کو پتہ ہے گزرا ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج کیونکہ قریب دن ہے، آج 2 مئی ہے، میں نے سوچا کہ اس پر ایک خطاب ہمارا ہو جانا چاہیے مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے۔ تو الحمدللہ میں نے تقریباً 35-40 منٹ اس پر خطاب کیا ہے۔ جو لوگ دیر سے آئے اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے اپنی فل انرجی بھی لگائی ہے، فل تیاری سے خطاب کیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو آج کا ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے